یہ بتائیے آپ کہ آپ نے پی سی کو کیوں چنا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے نشانے پی سی پہ لگتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی اے بی ٹیم ہے، آپ نے اسی کو کیوں چنا؟ نیشنل کانفرنس کیا ہے؟ نہیں مطلب پی سی کا تو آپ بولو نیشنل کانفرنس کیا ہے؟ آپ کو نیشنل کانفرنس کی اتنی زیادہ درد ہے؟ نیشنل کانفرنس ہے کیا؟ جس کو کسی آر ایس ایس سپورٹ کرے وہ پارٹی کیا ہے؟ جس کو بی جے پی چلا رہی ہے، جس تنظیم کو، جو تنظیم بی جے پی کو چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کن کا ہے؟ شیو سینا کا سپورٹ تو نیشنل کانفرنس کو ہے. آپ نیشنل تو کانفرنس بی جے پی نہیں کیوں کروں گا؟ یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے پارٹی کبھی چینج کی ہوئی ہے نہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی تھا. لیڈر یہاں پہ جو پرانے حکمران تھے چودھری تاج الدین صاحب، وہ یہاں پہ جس کے ساتھ گئے ہم بھی اس کے ساتھ گئے. ہم نے کوئی پارٹی چینج نہیں. ہوگا کہ کل ہجوم کتنا تھا جس سے بہت سارے سیاسی لیڈروں کی فرسٹریشن آئی ہوئی ہے. کوئی لیڈر کچھ بھی کہے، مجھے ان سے فرق نہ کبھی پڑا ہے نہ آنے والے دور میں کبھی. نیشنل کانفرنس میں لیڈر کون ہے؟ آپ بتا کون ہے لیڈر؟ عمر اللہ صاحب ایک چہرے ہیں. کیا کہاں ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ ٹورسٹ امریکہ میں. امریکہ سے بیٹھ کے وہ ٹویٹ کریں گے کیا؟ کشمیر کے لوگ اتنے بے غیرت ہیں، بارہ مولہ کے لوگ اتنے بے غیرت ہیں، اڑی کے لوگ اتنے بے غیرت ہیں. وہ ایک یہاں پہ ایک نیشنل کانفرنس کا جو یہ تھا یہاں پہ آلریڈی کیا پارلیمنٹ میں جو گیا تھا، ان کا نام کچھ یاد نہیں ہے مجھے کیونکہ جب دیکھا نہیں ہے کچھ. پی ڈی سی چیئرمین کو ان کا نام نہیں پتا ہے کیا؟ آپ بھی نہیں جانتے ایم پی کون تھا یہاں پہ؟ کٹمول بھی یاد ہے مجھے، جو کٹمول بھی وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے بحث لگائی. یہ حکمران جو ابھی تک کما پرستی چلاتے آئے ہوئے ہیں، جو گنڈا گردی سے یہاں پہ ووٹ لے رہے تھے یا دھاڑے سے ووٹ لیتے تھے، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ابھی کوئی حادثہ آتا ہے، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، اور لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلال صاحب پبلسٹی کرانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. ارے جناب میں پبلسٹی کر رہا ہوں، وہ بھی آئے پبلسٹی کے لیے. وہ گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گردے میں رہیں، وہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم دھوئیں میں آئیں، وہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خراب ہو جائیں. ان کے لوگوں کے ہاتھ خراب ہوں گے، ہمیں جب ہم کسی کے کام آئیں گے، کل کو ہمیں بھی کسی کے ہاتھ نصیب ہوں گے. ان کو تو انہی کے ہاتھ نصیب ہوں گے جن کے بل وہ چل رہے ہیں. لون صاحب کو پارلیمنٹ میں بھیجا گیا، 9 بار نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ یہیں سے گئے ہیں. یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین کو کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں. پارلیمنٹ ممبر نے کبھی یہاں فائر سروس ابھی تک نہیں دے پا رہے ہیں. آپ بھی دے سکتے تھے، آپ بھی ہم نے لائی جناب. ہم نے 2 دن یہاں کھڑی کی، اس میں سیاست کی نہیں، کریڈٹ گوز ٹو یہ. آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے اور آپ کے جتنے بھی میڈیا والے ہیں، کیا جب فائر سروس سینکشن ہوئی تو یہاں بڑے بڑے لیڈروں نے اپنے فوٹو نہیں چپکائے؟ تو ان سے پوچھو نا، جب آپ نے فوٹو چپکائے تو فائر سروس کہاں ہے؟ کچھ دن پہلے ایک سٹوری دودرن کی چلائی تھی جس میں ایک سکول جو مڈل سکول ہے وہ ڈیمیج تھا اور ایک روم اس سکول میں تھا. تو کہیں کہیں سے خبریں چلائی گئی ہے کہ ہم نے چوٹالی میں بلڈنگیں بنائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا دودرن کے لوگ انسان نہیں ہے؟ کیا انہیں بلڈنگ نہیں ضرورت؟ جناب ہمیں بارہ مولہ میں ہاسپٹل ہے، بونیار میں ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ہمیں اگر بارہ مولہ میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے، بونیار کو ضرورت نہیں ہے. چوٹالی میں سکول ہے، کیا دودرن کا بچہ چوٹالی جائے؟ یہ سب میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا، دودرن یا بونیار تحصیل اور اڑی تحصیل کے لوگوں کا کام ہے خالی ووٹ ڈالنا، حکمران بنانا، اور وہ لوگ پھر حکمرانی کرنا. بس بلال صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا یہ جانیں گے کہ آپ سیاست میں آئے کیوں؟ کہ آپ میڈیا والے صحیح رپورٹنگ کریں. وہ جلسہ نہیں تھا، آپ کو شاید کسی نے ڈرایا ہوا ہے کہ وہ جلسہ تھا، وہ جائننگ تھی. آپ کسی کے دباؤ میں کیوں آ رہے ہیں؟ سیاست میں آیا کب؟ مطلب کہ آپ سرپنچی سے سٹارٹ کریں، ہم تو آپ بی ڈی سی بھی لگتا ہے بی ڈی سی اور سرپنچ خالی سیاست ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیاست ہے وہ؟ ناظرین، نارتھ کشمیر کی سیاست میں گرما گرمی دیکھنے کو ملی. میں آپ کو کہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ پارلیمنٹ الیکشن ہونے والا ہے. اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ بہت سارے چہرے سامنے آ چکے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس کے عمر اللہ صاحب جو ایکس سی ایم رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پی ڈی پی کی بات کریں تو میر فیاض صاحب جو ایم پی رہ چکے ہیں، اور پی سی کے سجاد گل لون صاحب. آج ہم ایکس بی ڈی سی چیئرمین بونیار بلال عاشق میر سے بات کریں گے. انہوں نے کل ہی ایک ڈیسیجن لیا اور کل انہوں نے پی سی کو جوائن کیا. بلال عاشق میر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ نے پی سی کو کیوں جوائن کیا، اور اگر اس پہ الزام کی بات کریں، بہت سارے الزام اس پہ لگے ہوئے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ پارٹیاں چینج کرتا ہے، پہلے ڈی پی اے پی، پھر کانگریس اور اب پی سی. یہی جاننے کی کوشش کریں گے بلال صاحب سے. بلال صاحب سے میرا سوال ہے، بلال صاحب آپ پہ بہت سارے نشان بھی لگائے جاتے ہیں، الزام بھی ہے آپ پہ کہ
आप पार्टियों को चेंज करते हैं। इससे पहले की बात करें आप कांग्रेस में थे, उससे पहले आप DPAP में थे, आखिर आप पार्टियां क्यों चेंज करते हैं? देखिए, ना तो हमने पार्टी कभी चेंज की हुई है, ना तो हमने कभी सोचा ही था। लीडर यहाँ पे जो पुराने हुक्मरान थे, चौधरी ताजुद्दीन साहब, वो यहाँ पे जिसके साथ गए हम भी उसके साथ गए, हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की। बट जब वो आज़ाद साहब के पास गए, आज़ाद साहब के साथ गए, DAP में गए, हमारा फैसला उसके बाद तब भी कांग्रेस में ही रहा। उसके बाद लोगों तक ये मसला होता है, ये मैं कोई डिसाइड करने वाला, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ, जो कि मैंने हमेशा कहा। और जो मैंने आपको कल भी कहा कि मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं की। आपने देखा होगा DAP के लीडर जो ताज साहब हैं, उनने भी पार्टी चेंज की, सबों ने अपनी अपनी पार्टियां चेंज की। जहां पे उनको लगा अपना मुकाम उनको मिला, वहां पे वो लोग रहे। हमारे अगर कांग्रेस की बात करें, वहां पर भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बट मुझे उनमें से सब लीडरों में से अच्छा लगा सज्जाद गनी लोन साहब। नडर है, और मेरे लोगों का फैसला था। मैं कौन था? आपने देखा होगा कि कल हुजूम कितना था, जिससे बहुत सारे सियासी लीडरों की फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। आधे कहते हैं जी 100 थे, आधे कह रहे हैं 50 थे। मैं ये कहूँगा कि जो भी वहाँ पे कल आया हुआ था, वो हमदर्दी से आया हुआ था, वो किसी के हुक्म से नहीं आया हुआ था। ये एक दिन में वो प्रोग्राम जो बनाया गया था, लोगों का प्रोग्राम खुद था। मैं लोगों की नौकरी कर रहा था, लोगों ने कल मुझे अपनी पे दे दी, मुझे अपनी सैलरी मिली। कोई लीडर कुछ भी कहे, मुझे उनसे फ़र्क ना कभी पड़ा है, ना आने वाले दौर में कभी पड़ेगा। ये बताइए आप कि आपने PC को क्यों चुना, जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे निशाने PC पे लगते हैं कि ये BJP की A-B टीम है, आपने इसी को क्यों चुना? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? नहीं मतलब PC का तो आप बोलो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी ज़्यादा दर्द है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है क्या? जिसको शिवसेना RSS सपोर्ट करे, वो पार्टी क्या है? जिसको BJP चला रही है, जिस तंजीम को, जो तंजीम BJP को चला रही है, वो क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किनका है? शिवसेना का सपोर्ट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, तो फिर वो BJP नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन कर सकते थे ना? नहीं, क्यों करूंगा? ये आप उनकी बात कर रहे हैं, ये जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर कौन है? आप बता कौन है लीडर? उमरुल्लाह साहब एक चेहरे हैं। क्या, कहाँ है? कहाँ पे है? टूरिस्ट अमेरिका में? अमेरिका से बैठ के वो ट्वीट करेंगे क्या? कश्मीर के लोग इतने बेगैरत हैं, बारामूला के लोग इतने बेगैरत हैं, उड़ी के लोग इतने बेगैरत हैं। वो एक यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये था, यहाँ पे RD क्या पार्लियामेंट में जो गया था, उनका नाम कुछ याद नहीं है मुझे, क्योंकि जब देखा नहीं है कुछ। XPDC चेयरमैन को उनका नाम नहीं पता है क्या? आप भी नहीं जानते MP कौन था? वो उनने कुटमल भी याद है मुझे, जो उनने कुटमल भी वो पार्लियामेंट में उनने बहस लगाई। और ऐसे ऐसे लीडर्स आज सामने आते हैं। कोई कहता है कि हम जी उस पार को इधर करेंगे, इधर को उधर करेंगे, सब अपनी अपनी इमेज। और मैं ये कहूँगा, मैं शुक्रगुजार अपने लोगों का हूँ, लोगों का जिन लोगों ने कल अपने बच्चे को सैलरी दी है, तनख्वाह दी है। मैं उनके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। ये हुक्मरान जो अभी तक कुम्भा परस्ती चलाते आए हुए हैं, जो गुंडागर्दी से यहाँ पे वोट ले रहे थे या धाड़े से वोट लेते थे, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। हमारा कायद सज्जाद गनी लोन साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो उसके प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कल भी जोक दर जोक उनके सामने लोग थे। हमें क्या किसी से डरना है? गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बिलाल साहब, आप जब भी कोई हादसा आता है, कहीं पे आग लग जाती है या एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई भी हादसा होता है, और लोग इसमें ये भी कहते हैं कि बिलाल साहब पब्लिसिटी कराने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जब भी कोई हादसा होता है आप पब्लिसिटी? अरे जनाब, मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, वो भी आए पब्लिसिटी के लिए। वो गवारा नहीं करते हैं, वो गवारा नहीं करते हैं कि हम वहाँ पे गड्ढे में रहें, वो गवारा नहीं करते हैं कि हम धुएं में आएँ, वो गवारा नहीं करते हैं कि हमारे हाथ खराब हो जाएं। उन लोगों के हाथ खराब होंगे, हमें जब हम किसी के काम आएंगे, कल को हमें भी किसी के हाथ नसीब होंगे, उनको तो उन्हीं के हाथ नसीब होंगे जिनके बल वो चल रहे हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अब PC यहाँ पे से नॉर्थ कश्मीर से सीट निकाल सकते? नहीं, आपको उम्मीद है? आपको नहीं लग? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुझे लगने की। आपको ये नहीं लग रहा है कि पूरे नॉर्थ कश्मीर में इस टाइम सज्जाद गनी लोन साहब की वेव चल रही है?
آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اڑی جس اڑی اور بونیار کی بات یہاں دعوے سے کر رہے تھے, یہاں پر ڈیسائیڈڈ ووٹ جو ہے اڑی اور بونیار میں وہ اکبر لون صاحب کو پارلیمنٹ میں بھیجا گیا. 9 بار نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ یہیں سے گئے ہیں. یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین کو کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں. آپ مجھے ایک جگہ دکھائیں, آپ جو سوشل میڈیا ہے پرسن ہے, پریس سے آپ یہ کر رہے ہیں یا ان لیڈروں سے نا کہ آپ کا ایک پیسہ یہاں اڑی میں دکھائے نا بونیار میں پارلیمنٹ ممبر نے کبھی یہاں فائر سروس ابھی تک نہیں دے پا رہے ہیں. آپ بھی دے سکتے تھے, آپ بھی ہمارے پاس فائر ہم نے لائی جناب, ہم نے 2 دن یہاں کھڑی کی, اس میں سیاست کی نہیں, کریڈٹ گوز ٹو یہ کریڈٹ گوز ٹو بلال صاحب. ایک دن ہم نے فائر سروس کی بات کی تو ڈی سی بارہمولہ سیرج اصغر جی تھی, اس نے اپروو کیا تھا اور ہم نے آرڈر بھی چلایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بونیار کو فائر سروس دی. ارے جناب ہم تو تبھی تو ہم مارے ہوئے ہیں نا, ہم تو مارے ہوئے ہیں, دھوپ میں سڑنے والے ہیں. یہاں پہ وہ حکمران کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. آپ مجھے ایک چیز بولو, آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے اور آپ کے جتنے بھی میڈیا والے ہیں, کیا جب فائر سروس سینکشن ہوئی تو یہاں بڑے بڑے لیڈروں نے اپنے فوٹو نہیں چپکائے؟ تو ان سے پوچھو نا, جب آپ نے فوٹو چپکائے تو فائر سروس کہاں ہے, ان سے پوچھو. بلال صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری دودھرن کی چلائی تھی جس میں ایک سکول جو مڈل سکول ہے وہ ڈیمیج تھا اور ایک روم اس سکول میں تھا. تو کہیں کہیں سے خبریں چلائی گئی ہے کہ ہم نے چوٹالی میں بلڈنگیں بنائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا دودھرن کے لوگ انسان نہیں ہے, کیا انہیں بلڈنگ نہیں ضرورت؟ جناب ہمیں بارہمولہ میں ہاسپٹل ہے, بونیار میں ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, سیدھی سی بات ہے. ہمیں اگر بارہمولہ میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے, بونیار کو ضرورت نہیں ہے. چوٹالی میں سکول ہے, کیا دودھرن کا بچہ چوٹالی جائے؟ آپ مجھے بتائیں, کیا دودھرن کا بچہ اگر چوٹالی جائے گا تو ٹھیک ہے, ہم بونیار کا بچہ پھر چوٹالی جائے گا پڑھنے کے لیے؟ یہ سب میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا, دودھرن یا بونیار تحصیل اور اڑی تحصیل کے لوگوں کا کام ہے خالی ووٹ ڈالنا, حکمران بنانا, اور وہ لوگ پھر حکمرانی کرنا بس. اچھا بلال صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا یہ جانیں گے کہ آپ سیاست میں آئے کیوں؟ آپ اگر بزنس کرتے تھے یا کسی چیز میں بھی تھے, آپ نے سیاست کیوں چنا؟ آپ نے کیوں کہا کہ میں سیاست میں جاؤں گا, پولیٹیشین میں جاؤں گا؟ سیاست میں آیا کب؟ مطلب کہ آپ سرپنچی سے سٹارٹ کریں, ہم تو آپ بی ڈی سی بھی لگتا ہے بی ڈی سی اور سرپنچ خالی سیاست ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیاست ہے وہ؟ آپ نے کہیں یہ دیکھا کہ میں سیاست کرتا ہوں؟ وہ تو سیاست دانوں کا کام ہے جو سیاست یہاں جنہوں نے آپ پہ بھی ایلیگیشن لگائے, جنہوں نے یہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ بھی ایلیگیشن لگوائی, یہ وہ سیاسی لیڈر ہیں. ہم سیاسی لیڈر نہیں ہیں. میں نے ایز اے 1500 روپیہ میں سرپنچی میں لیتا تھا, 15,000 میں بی ڈی سی میں لیتا تھا. میں وہ تنخواہ اپنے لوگوں میں یوز کر رہا تھا, میں اس کے بدلے ان کی مزدوری کر رہا تھا. کوئی آگ لگے, کوئی سیلاب آئے, کوئی رات کو ڈھونڈے, کوئی دن میں ڈھونڈے, میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں یہاں کا بچہ ہوں. مجھے یہاں کا درد ہوگا, ان کو کیا درد ہوگا جو یہاں سے جا کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, بعد میں کبھی یہاں پہ دیکھنے کو بھی نہیں آتے. بلال صاحب اب لاسٹ پہ اپنے لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کو؟ کل بھی آپ نے ایک جلسہ کیا, میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک جلسہ کیا, ہم جلسہ جوائننگ تھی یہاں پہ بونیار میں پی سی کی طرف سے, اور اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ان کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے؟ اور جو نہیں بھی آئے ان سب سے پہلے یہ میسیج ہے کہ آپ میڈیا والے صحیح رپورٹنگ کریں. وہ جلسہ نہیں تھا, آپ کو شاید کسی نے ڈرایا ہوا ہے کہ وہ جلسہ تھا, وہ جوائننگ تھی. آپ کسی کے دباؤ میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ جرنلزم ہیں, آپ سچائی کو ابھراؤ. داڑے واڑے آپ کم مانو, چاہے کوئی بھی ہو. جو آپ کو لگتا ہے جہاں پہ سچائی ہے, سچائی کی آواز اٹھاؤ. آپ کے ساتھ اللہ ہے, جیسے ہمارے ساتھ اللہ ہے ایسی آپ کے ساتھ بھی اللہ ہے. جہاں تک میسیج دینا چاہتے ہیں, ہم کوئی میسیج ان کو نہیں بھیج سکتے لوگوں کو. میں ہاتھ جوڑ کے ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے مجھے کل اتنی عزت دی, ایک ناچیز کو, اپنے بچے کو. میں آپ کی چینل کے تھرو جتنے بھی لوگ چاہے آئے تھے یا نہیں آئے تھے, یہ ایک دن کا خالی فون کالز پہ آئے ہوئے ہیں, میں ان لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ کل میری حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پہ آئے. اور سب سے بڑی بات, کل جب تک ہمارا قائد واپس نہیں گیا, سجاد غنی لون صاحب واپس نہیں گئے, تب تک ایک بھی آدمی چیئر سے نہیں ہلا. اس سے بڑی بات اور اس سے عزت کی میں بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اڑی اور بونیار کے لوگ اتنے عزت اور اتنے اچھے لوگ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں ہوں. ہر جگہ اپنی اپنی لیول کے لوگ ہیں, ہر جگہ علاقے میں اپنی اپنی عزت ہے, مگر اتنے زیادہ وقت بیٹھنے, انتظار کرنے اور تب تک بیٹھنا ہے,
जब तक ऐसे भी आपने देखे होंगे जलसे चलते हैं लोग निकलते हैं। कल जितने भी बोनियार से लोग आए, बोनियार तहसील और मुख्तलिफ इलाके से, उड़ी से भी कुछ लोग आए हुए थे, हमारे हमदर्द आए हुए थे, क्योंकि ये ज्वाइनिंग थी। अभी आप देखो भूचाल होगा, लोगों का भूचाल आने वाला है, आप देख लो। ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ऐसे यहाँ पीसी का जलसा होगा, रोड शो होगा, कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी तंजीम का यहाँ पत्ता, जैसे वो जब अखरोट उतारते हैं दरख्त बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसे ही यहाँ दरख्तों की टहनियाँ गिर जाएंगी, इतने लोग होंगे।